أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ زکوٰۃ ایک اہم موضوع ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی ہے اور جن ارکان پر اسلام کو قائم ہیں ان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام پانچ ارکان پر، پانچ رکنوں پر قائم ہے۔ ایک کہ اللہ شہادت گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا زکوٰۃ۔ تو عام طور پر نماز کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور حتی الامکان اس کی پابندی سے عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے پابند بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن تیسری چیز جو رہ جاتی ہے زکوٰۃ کی، اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے کچھ جانے انجانے میں۔ کچھ لوگ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے اس پر کما حق عمل نہیں کر پاتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو جو جان بوجھ کر بھی یعظم باللہ اس پر عمل، اس لیے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر اس میں یا تو وہ اس کا انکار سرے سے انکار کرنے والا ہوگا، یا پھر سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تب بھی وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، بلکہ اس قدر سنگین گناہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، اور نماز کے نہ ادا کرنے کو تو اسلام کے منافی سمجھتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کو اسلام کے منافی نہیں سمجھتا۔ اور وہ شخص جو بالکل انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ انکار کا مطلب یعنی اس کو فرض ہی نہیں سمجھتا، اس کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور زکوٰۃ کے اصل معنی اور مطلب پہ اگر غور کرتے چلیں تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے زیادتی کا۔ زکى الزرع کہتے ہیں کہ جب کھیتی زیادہ ہو جاتی ہے، فصل زیادہ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کو زکى الزرع کہتے ہیں عربی میں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک معنی پاکی اور طہارت کا بھی آتا ہے، جیسے کہ آیت میں وارد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو کہ ان کی پاکی ہو سکے اور ان کا تزکیہ نفس ہو سکے۔ تو اس میں پاکی کا بھی معنی پایا جاتا ہے، اور یقیناً انسان کو چونکہ وہ بخیلی سے پاک کر دیتی ہے اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی اگر اصطلاحی معنی یا پھر اس کو کیا ٹرم ہے اس کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو اس کو علماء اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ کچھ مخصوص قسم کے مال میں کچھ شروط کے پورے ہونے پر اللہ کے بتائے ہوئے 8 مصارف میں خرچ کیے جانے والے مال کو کہتے ہیں۔ آج اسی کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اور اسی کو ہم سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں زکوٰۃ اصل میں اس کے تعلق سے آیتیں بڑے واضح ہیں، اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف امت محمدیہ پر یا پھر مسلمانوں پر فرض ہے، بلکہ ہم اگر گزشتہ اقوام کے قصوں پر بھی غور کریں تو ہم کو کئی ایک آیتیں ملتی ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا عام میں، یہ کیسے فرض ہوا، کب فرض ہوا، اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو ہم کو تذکرہ ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جیسے ہی کاشت کا وقت آئے تو اس کا حق ادا کر دو۔ یہ مکی آیت ہے، اور اس میں بھی کاشت کی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ،
کہ ان کے مالوں میں معلوم شدہ حق ہے، جس کے تعلق سے مفسرین کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے، جب پوچھنے والے اور نہ پوچھنے والوں کے لیے۔ تو یہ سب باتیں مکی آیتوں میں ملتی ہیں، لیکن اس کی صحیح بات جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ مکہ میں زکوٰۃ کے فرضیت کا تذکرہ تو ہے لیکن تفصیل نہیں ملتی، لہٰذا اس وقت کے مسلمانوں کو اختیار تھا کہ اپنی رضاکارانہ طور پر جس قدر صدقہ و خیرات کر لے زکوٰۃ کی نیت سے تو پھر وہ زکوٰۃ میں شمار کر لیے جاتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر چلے گئے تو دوسری سن ہجری میں زکوٰۃ کی ساری تفاصیل نازل ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کر دیے گئے، جیسے کہ سورہ توبہ میں ملتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں، 8 چینلز ہیں جہاں پر زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے۔ فقیر، مسکین، تالیف قلب کے لیے یعنی لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے عاملین علیہ، تالیف قلب سے پہلے تیسرے نمبر عاملین علیہ جو زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، وہ لوگ تیسرے لوگ۔ چوتھے جن کے تالیف قلب کے لیے، جن کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ چوتھی چیز۔ والغارمین، اس کے وفی الرقاب یعنی گردن کے آزاد کرنے کے لیے، والغارمین قرضداروں جو قرض میں ڈوب گئے، چھٹے قسم کے لوگ وہ ہوئے، وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، اور وابن السبیل مسافروں کے لیے۔ یہ 8 مصرف طے ہیں کہ زکوٰۃ انہی کو دی جائے گی، اور کن چیزوں میں فرض ہے تو اس کی بھی تفصیل ملتی ہے احادیث میں۔ تو احادیث کو اگر جمع کر لیں تو ہم کو 4 سے 5 مصرف قسم کے مال ملتے ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہر ایک کی مقدار مختلف، اسی کو نصاب کہتے ہیں کہ کس قدر مال جمع ہو جائے تو زکوٰۃ پھر ہم ایلیجیبل ہو جائیں گے یا پھر ہم پر زکوٰۃ اپلیکیبل ہو جائے گی، کہاں پر ہم پہنچ کر زکوٰۃ دینا ہم پر واجب ہو جائے گا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے اس میں بہیمۃ الانعام کے چوپائے کی ضمن میں آتے ہیں اونٹ، گائے اور بکری، اس کی مختلف اقسام، یہ پہلی قسم ہوئی چوپائے۔ دوسری قسم ہے النقدان یعنی الذهب والفضہ یعنی سونا اور چاندی، یا پھر کرنسی آج کے زمانے میں اسی کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے، اور تو یہ دوسری قسم ہوئی۔ تیسری قسم عروض التجارہ، وہ مال جس کے لیے وہ اسباب جس کو تجارت کے لیے آدمی جمع کر کے رکھا ہے۔ تاجر اگر آدمی ہے تو اس کے پاس جو انوینٹری ہے، فکس ایسیٹس نہیں ہے، انوینٹری جو ہے جو خرید و فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو وہ اس پر زکوٰۃ نکالے گا۔ اس کے پاس جو مخزون ہے عربی میں کہہ لیں تو اس پر وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ تیسری قسم ہوئی۔ پھر چوتھی قسم اس میں جو ہوتی ہے وہ ہے الرکاز، یعنی جو دفینے ہوتے ہیں وہ چیز بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے، یہ چوتھی چیز ہوئی۔ اور اسی طریقے سے الخارج من الارض، یعنی جو چیز اس سے زمین سے نکلتی ہے، زروع والثمار بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی میوہ اور غلہ جات۔ تو دیکھیں اگر ترتیب پہ غور کرتے چلے جائیں، بہیمۃ الانعام چوپائے اور نقدان یا پھر جس کو کہہ لیں آپ کرنسی، گولڈ سلور، سونا چاندی۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس عروض التجارہ، سامان تجارت۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس الرکاز یعنی دفینے جو ہوتے ہیں، جو جاہلیت کے دفینے ہو گئے وہ ہو گئے۔ اور 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ خارج من الارض، یعنی جو زروع والثمار، یعنی جو چیز ہم میوہ جات اور غلہ جات کی شکل میں رکھتے ہیں، ان سب چیزوں پر ایک مخصوص مقدار کو پہنچنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ اس قدر اہم ہے کہ یہ دین کا ایک رکن ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے اور نماز کا انکار پر کافر ہو جاتا ہے انسان، اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے عیاذ باللہ تو پھر انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام میں باقی نہیں رہتا۔ اور اگر کوئی سستی برتتا ہے تو بہت بڑے گناہ کا شکار ہے، بلکہ نفاق کی ایک علامت ہے وہ۔ دیکھیں زکوٰۃ کی خطرناکی اس قدر ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس میں بہت زیادہ وعیدیں سنائی گئی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ جب انسان، میں اس کا مفہوم بیان کرتے چل رہا ہوں، کہ جب انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو پھر وہ مال قیامت کے دن ایک اشدہے کی شکل میں اس کا پیچھا کرتا ہے، اس قدر پیچھا کرتا ہے کہ انسان اس سے بیزار ہو جاتا ہے، بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے، اور اس سے جب بیزار ہو کر پوچھتا ہے آخر میرا پیچھا کس لیے ہو رہا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا جمع شدہ مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کیے ہوئے تھا۔ اور اس کے بعد بالکل وہ اس قدر بیزار ہو، اس قدر اس کو اذیت دیتا ہے کہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر اپنا زہر اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بہت سخت ترین عذاب ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ بہت بڑا سخت اژدہے کی شکل میں آتا ہے اور اس کے گردن کو لپیٹ لیتا ہے، اور گردن کو لپیٹ کر اس کے منہ میں منہ ڈال کر اس کے اندر اپنا زہر داخل کرتا ہے۔ تو یہ بڑی اذیت ناک چیز ہے اور بڑی شرمندہ کر دینے والی چیز ہے۔ تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے دنیا اور آخرت میں بھی۔ بلکہ دیکھیں اگر آیت پہ غور کرتے چلیں تو جو آیت جس کی تلاوت میں نے بالکل شروع درس میں کی تھی، اس کے بعد والی آیت میں یہ تذکرہ ملتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ پر یہ سونا چاندی اور مال جو کچھ جمع کر لیا گیا تھا اس پر جہنم کی آگ پر اس کو دہکایا جائے گا، گرم کر کے پھر اس کو پیشانی کو، بازوؤں کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہی وہ چیز ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اپنی خاطر جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور دیکھیے یہ ایک مرتبہ ہونے والا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اگر حدیثوں پر غور کریں اس سلسلے کی تو ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا ينفقها في سبيل ولا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم تكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم في يوم كان مقداره 50,000 عام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معاملہ ایک ایسے روز ہوگا جس کی مدت، جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگی، اور بار بار داغا جائے گا انسان کو، اور کب تک داغا جائے گا؟ جب تک کہ سارے انسانوں کا حساب کتاب مکمل نہیں ہو جاتا۔ تو بڑی اذیت ناک کیفیت ہوگی یہ ایک چھوٹی سی غفلت سے۔ اور حقیقت میں اگر غور کر دیکھیں تو زکوٰۃ کوئی بڑی مقدار کا معنی نہیں ہے، بلکہ امام ابن القیم زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر غور کر دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوا ہے کسی پر، خواہ وہ مالدار ہو یا فقیر ہو۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اس قدر انصاف، عدل و انصاف اور حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر مقرر کیا ہے کہ اس میں کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، اور اگر اس کو ہر ہفتہ یا ہر مہینہ واجب کر دیتا تو شاید یہ چیز گراں گزرتی مالدار لوگوں پر، اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے جو بالکل غریب اور محتاج ہیں، یا تو غریب ہیں یا محتاج ہیں، اور اس مقدار میں مقرر کیا کہ اگر مالدار لوگ انصاف پورے اپنے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ نکالیں تو کسی کو کسی قسم کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ تو یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا تجزیہ ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ وہ اور بھی گہرائی میں جاتے ہیں، نصاب اور اس کے تفصیل میں جا کر بتاتے ہیں کہ دیکھیں جیسے کہ میں 5 مالوں کی طرف اشارہ کیا تھا شروع میں، ان سب کی نصاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی حکمت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں غور کر دیکھیں کہ آدمی کو دفینے اتنی زیادہ محنت کے بعد نہیں حاصل ہوتے ہیں، اور وہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر حاصل ہو جاتے ہیں، جس میں انسان خاص طور پر کوئی کد و کاوش نہیں کرتا ہے اس کی تلاش میں، اور اس کے لیے کوئی سرپا نہیں لگاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب سے زیادہ زکوٰۃ کا حصہ ان پر واجب کیا ہے۔ کہا یعنی اللہ کے قانون کے حساب سے جو دفینے حاصل ہو جاتے ہیں اس کا خمس یعنی 20% زکوٰۃ میں دینا ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم غور کریں زروع و ثمار یعنی جو ایسے کھیتی
جو باران رحمت سے پروان چڑھی ہے تو پھر اس پر 10% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان کد و کاوش کر کے زراعت کر کے اس کو پانی پہنچایا ہے زراعت کے دوران اور اس کو پروان چڑھایا ہے تو پھر اس میں صرف 5% واجب ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں انسان کو مال بہت محبوب بھی ہوتا ہے اور اس کے کمانے کے لیے دن رات انسان محنت کرتا ہے، لہٰذا اس میں زکوٰۃ صرف 2.5% ہے. تو دیکھیے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی قد و کاوش کا بھی لحاظ رکھ کر اس کو مقرر کیا ہے. 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ بہت کم، بہت کم. یعنی 40واں حصہ پورے مال کے اگر 40 حصے کر لیں تو 39 حصے پھر میرے ہی رہیں گے جس کو میں نے کمایا ہے. صرف ایک حصہ سال کے 365 دن گزر جانے کے بعد کسی کو میں دیتا ہوں. 40 حصے میں سے ایک حصہ. حالانکہ وَآتُوهُم مِّمَّا اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، حالانکہ یہ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور یقیناً جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. جب آتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ آتا ہے، جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. یہ کوئی چیز ہمیشہ اپنے پاس رہنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر جتنی فضل اور رحمت کرتا ہے اس کو اتنا مل جاتا ہے. اور اس فضل اور رحمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ایک حصہ، وہ بھی ایسے بھی نہیں کہ ہر چاہے آپ کے پاس کتنا بھی ہو آپ کو دینا ہے، ایسے نہیں ہے. بلکہ یعنی اب اگر میں کہوں تو یہ مناسب بھی ہوگا کہ مال کی اگر نقدی کی شکل میں مال ہے تو اس کا نصاب ہے 85 گرام خالص سونا. 85 گرام خالص سونے کی قیمت آج کے لحاظ سے اگر دیکھیں، کیونکہ آج 1 گرام سونے کی قیمت 205 ریال ہوتی ہے قطر کے ریال کے حساب سے، تو 17,476 ریال اگر یہ چیز آپ کے پاس رہ جائے اور اس پر سال گزرے، یعنی اتنی بڑی مقدار آپ کی ضرورت سے بڑھ کر ہے. آپ کی اگر آپ خود محتاج ہیں، جس نے کمایا ہے وہ خود اگر محتاج ہے تو پھر اس پر کوئی زکوٰۃ بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ رہ جاتا ہے سال بھر تک، سرپے میں آتا ہی نہیں ہے، اور اس سے کم کی بھی مقدار اگر بچ جاتی ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں ہم کو دینا ہوگا اس کا 40واں حصہ، اس کا 2.5%. کتنا کم ہے؟ یعنی بمشکل 500 ریال کے آس پاس پہنچے گا، 500 ریال سے بھی کم. 17,476 ریال ہو تو 500 ریال سے بھی کم ہم اگر زکوٰۃ میں دے رہے ہیں تو کون سا بڑا کام کر رہے ہیں، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ. اس لحاظ سے اگر میں دن کے اگر جوڑ لوں تو 1 ریال 1.5 ریال کے آس پاس پہنچتے، 1.5 ریال سے بھی کم ہی پہنچیں گے. تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود تعجب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو لوگوں پر یہ چیز بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی گراں گزرتی ہے. اگر لینے کا مسئلہ آ جائے اور میرے لینا اگر ہو اور مجھ سے اگر کوئی کہے کہ میں تم کو روز کے صرف 1 یا 1.5 ریال دوں گا تو آپ کہیں گے پلٹ کر کہ 1 یا 1.5 ریال میں کیا ہوگا، ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملے گی مجھے ٹھیک سے. لیکن جب دینے کا مسئلہ آ گیا تو بڑا گراں گزرتا ہے. تو یہ چیز شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ ہم کو اس قسم کی ایک کافرانہ کیفیت سے محفوظ رکھے. دیکھیے زکوٰۃ کی حکمتوں کی اگر گہرائی میں جائیں تو بہت گہری حکمتیں ہیں اور اس کا اثر بھی معاشرے پر بہت دور دور تک ہوتا ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ جو دینے والا ہے اس پر تو بہت ہلکا ہے، لیکن جو لینے والے ہیں، جو لینے والا طبقہ ہے، اس کے لیے بہت مفید بن جاتا ہے. کیونکہ اجتماعی طور پر اگر کیا جائے تو 1 سے زائد آدمی اس کو دیتا ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جی تو میں وہی بتا رہا تھا کہ اگر معاشرے میں اگر لینے والے کی سمت ٹھہر کر دیکھیں تو 1 سے زائد آدمی جب دیتا ہے تو اس کی فقیری اور محتاجی دور کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بنتا ہے. بلکہ تاریخ میں ایسا زمانہ گزر چکا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے تھے کہ جب لوگ پابندی سے زکوٰۃ دینے لگے تو لوگ اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے باہر نکلتے، لیکن ان سے زکوٰۃ لینے والے ان کو میسر نہیں ہوتے. تو یہ زکوٰۃ فقیری اور محتاجی کو دور کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تکافل اجتماعی یا پھر سوشل سالیڈیرٹی یا باہمی ایک دوسرے کی ہمدردی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. دیکھیں جب معاشرے میں ایک طبقہ بالکل دن رات امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے اور دوسرا طبقہ اپنی غریبی میں تنگ دستی کا شکار رہے تو دلوں میں ایک قسم کی دوری پیدا ہونا، جلن اور حسد کے جذبات پیدا ہونا بالکل ایک فطری بات ہے. یہ ایک فطری بات ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. لیکن اس موقع پر اگر مالدار لوگ زکوٰۃ کے حوالے سے ہی صحیح اگر غریبوں کا خیال کر لیں اور ان کو دے دیں
تو پھر ان کے دلوں کا حسد جلن ایک حد تک کم ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے جس کی طرف علماء اشارہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مقرر کر کے انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گویا تعلیم دے رہے ہیں ہم کو کہ ہم دینے کی عادت ڈالیں، ہم دینے کی عادت ہمارے اندر پیدا کریں، کیونکہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے، اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کی فضیلت بتاتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے قبول کرتا ہے جیسے کوئی ایک چھوٹے سے گھوڑے کے بچے کو لے کر اس کو پال پوس کر کھچر کو بالکل ایک بڑے گھوڑے کی شکل دے دے، اور پھر اس کو پھر کون سے دن ہم کو دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ قیامت کے دن، جس وقت ہر انسان نیکیوں کا بے حد محتاج اور ضرورت مند ہوگا۔ بلکہ حالت تو یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ایسے حالات میں جب ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگتا رہے گا، سگے سے سگے بھائی سے، ماں باپ سے، سب سے دور بھاگ رہا ہے، اس فکر کے تحت کہ کہیں یہ لوگ میری نیکیوں میں سے کچھ نہ لے لیں، کہیں میری نیکیاں میرے لیے کم نہ پڑ جائے۔ نفسی کی حالت، نفسی کی کیفیت رہے گی انبیاء کی۔ بہت سے انبیاء کہیں گے کہ نفسی نفسی، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے محفوظ کر کے صدقہ اور خیرات کو زکوٰۃ کے علاوہ جو انسان دیتا ہے وہ ہم تک پہنچائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کے سلسلے میں۔ اب اگر فقہی لحاظ سے اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو اس میں بہت سے مسائل جڑتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ زکوٰۃ کن کن مالوں میں واجب ہے، اس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا کہ 5 قسم کے مال میں ہیں، کہ چوپایوں میں، اسی طریقے سے نقدی میں، سونا چاندی میں، اور تجارت کے لیے جو سامان ہمارے پاس جمع ہو گیا ہے اس میں جمع کر کے رکھتے ہیں، کوئی تاجر ہو یا پھر کوئی عام آدمی بھی کیوں نہ ہو، تجارت کی غرض سے اگر کوئی چیز رکھا ہوا ہے اور اس پر سال گزر جائے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غلہ جات اور میوہ جات میں، اور پھر جو زمین اور پھر جو معدن کی شکل میں، اورس کی شکل میں جو ہوتی ہے، یا پھر کوئی دفینے مل جاتے ہیں تو اس پر۔ اب اس میں سے ہر ایک کا ایک ایک نصاب ہے۔ بہیمۃ الانعام کی میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ آج کل کے رواج میں چوپائے اس قدر مقرر نہیں ہے کہ چاہے وہ گائے ہو، اونٹ ہو یا بکری ہو، یہ ہمارے پاس کوئی یعنی عام طور پر لوگ اس کو اس مقدار میں نہیں پالتے ہیں کہ اس پر پھر زکوٰۃ دینے لگے، الا ہے کہ اونٹ کے مسئلے میں۔ لیکن میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں ان میں اونٹ پالنے کا بھی اس قدر رواج نہیں ہے، تو اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ رہا سب سے اہم مسئلہ کہ نقدی میں یا پھر سونا چاندی میں اس کا نصاب کیا ہے اور اس کے شرط کیا ہیں، تو دیکھیں شرط میں ایک کچھ عام شرط ہے۔ سارے ہی قسم کے مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے عام شرط یہ ہے کہ دینے والا، زکوٰۃ نکالنے والا مسلمان ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَن كَفَرُوا بِاللَّهِ، کہ لوگوں سے ان کی زکوٰۃ اور صدقات یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قبول نہیں کیا جاتا جب وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، یہ ایک شرط بتاتے ہیں علماء۔ دوسری شرط ہوتی ہے کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، کیونکہ غلام کا مال سارے کا سارا اس کے مالک کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ دوسری بات ہے، تیسری بات کہ نصاب کو پہنچے، نصاب کو پہنچے۔ ہر ایک کا نصاب مختلف۔ اگر میں سونا چاندی کا کہوں تو سونے کا نصاب 85 گرام ہے، اور 85 گرام خالص سونا، جس کو آج کی زبان میں ہم 24 کیرٹس کا کہتے ہیں، 24 کیرٹ کا، زیورات کا نہیں، زیورات کا 22 کیرٹ کا ہوتا ہے۔ پھر اس کی کیسے نکالیں گے زکوٰۃ، میں انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا کچھ دیر کے بعد۔ لیکن 24 کیرٹ کے سونے کی قیمت دیکھیں گے، اس کو وہ اگر 85 گرام کی کو پہنچتا ہے یا اس قدر مال ہمارے پاس سیونگز کی شکل میں رہ جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا اور چاندی کی کا نصاب 595 گرام، 600 گرام سے صرف 5 گرام کم، 595 گرام، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 595 گرامز خالص چاندی، اس کی قیمت اتنی چاندی ہو یا اس کی قیمت ہمارے پاس ہو تو اس پر بھی پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور نقود میں یا پھر جس کو کہتے ہیں کرنسی میں، تو سونا یا چاندی جو بھی جس کا بھی نصاب کم ہو وہ اس پر منطبق ہوگا، جیسا کہ مجمع الفقہ الاسلامی کا اس پر اتفاق ہے، اور بہت سے معاصر علماء اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ یقیناً علماء کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ
ہمارے پاس خس خدر مال ہو یعنی نقدی کی شکل میں، تو کب زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس میں کچھ کہتے ہیں کہ سونے کے نصاب کو پہنچے تو واجب ہوگی، دوسرے علماء کی یہ جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، چاندی کے نصاب کو اگر پہنچے، جیسا کہ میں بتا چکا کہ سونے کا نصاب 85 گرام خالص سونے کی قیمت ہے، جبکہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ آج میں ایسے ہی چاندی کی بھی قیمت دیکھ رہا تھا، تو خطر کے حساب سے چاندی کی قیمت آج خالص چاندی کی قیمت 1 ریال اور 96 درہم ہے۔ ایک موٹے حساب کو اگر پکڑ لیں تو 2 ریال کی ہے۔ 2 ریال کے حساب سے اگر 595 نکالیں یا پھر تو پھر ہم پہنچتے ہیں 1170 ریال کو۔ تو دیکھیں کہاں 1170 ریال ہے، اور اگر سونے کا نصاب پر ہم اگر قیاس کریں گے اور اس پر اگر ہم مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ پہنچتا ہے 17,476 ریال۔ تو بہت بڑا فرق ہے، لیکن جس پر دل اطمینان کرتا ہے اور جو احتیاط کا تقاضا ہے، اس میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس 1170 ریال یا اس سے بڑھ کے کی قیمت کا بینک بیلنس سال کے آخر میں رہ جائے تو پھر اس کو زکوٰۃ نکال دینی چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے 2 ہی امکان ہیں، یا تو یہ ہوگا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی اور آپ نے زکوٰۃ کے نام پر کچھ پیسہ اللہ کی راہ میں نکال دیا، یا پھر یہ ہوگا کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور آپ نہیں نکالے، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ زکوٰۃ میں سونے کا اعتبار ہوگا، چاندی کا نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس مساءلت ہوگی، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، وہ اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن جواب دینا یہ خود بھی ایک بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ چاندی کے نصاب کو یا پھر جو بھی نصاب، آج کے زمانے میں چاندی کا نصاب کم ہے، لیکن مستقبل میں اگر حالات ہو جائے اور سونے کا نصاب کم ہو جائے تو پھر سونے کے نصاب کا اعتبار، یا پھر چاندی کا نصاب کم ہو تو چاندی کا نصاب۔ تو آج چاندی کے نصاب پر یہ اعتبار کریں، یہ زیادہ ہے۔ نصاب تھریشولڈ کر کے ایک آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر اتنی مقدار کو پہنچ جائیں تو پھر ہم کو اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ تو 2.5% اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس کو اگر 2.5% نکالنے میں مشکل ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی قیمت ہے اس کو 40 پر تقسیم کر دے، جو بھی نتیجہ آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی نیت سے نکال دے۔ یہ نقدی کا حکم ہوا۔ عروض التجارہ یا پھر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سامان تجارت، تو انوینٹری کا حکم یہی ہوگا کہ جتنی بھی انوینٹری سال گزرنے کے بعد، سال میں جب کہہ رہا ہوں تو اس کا اعتبار ہوگا قمری سال کا، کیونکہ شروع میں چوتھی شرط یہی ہوتی ہے کہ حولان حول، تو یہ اس میں ہوتی ہے، عروض التجارہ اور نقدی میں ہوتی ہے، ورنہ جو چیز یعنی سامان تجارت اور نقدی میں ہوتی ہے، ورنہ جو غلہ جات اور میوہ جات ہے اس میں سال کے گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب بھی آپ اس کی کاشت کر لیں تو پھر جیسے وہ نصاب کو پہنچے گا، نصاب آج کے مقدار کے حساب سے کچھ علماء 612 کلو کہتے ہیں اور دیگر علماء 720 کلو کہتے ہیں۔ تو 720 کلو یعنی اکثر جو مد اور سا کا حساب ہے اس کے حساب سے، جس پر اطمینان مجھے بھی ہوا اپنی تحقیق کے بعد، تو وہ 720 کلو ہے۔ تو وہ 720 کلو اگر ہو تو پھر وہ نصاب ہوگا۔ تو جیسے ہی یہ چیز آ جائیں تو اس پر 2.5% آپ کو دینی ہوگی۔ یہ کون سے مال میں کتنا مقرر ہوگا اس پر بات ہو گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اس کے زروع و ثمار یا پھر جو غلہ جات ہے اس کے تعلق سے کہا کہ اگر لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، کہ اگر 5 اوسق یعنی 5 اوسق کہتے ہیں 300 سا، اور 1 سا کی مقدار ہوتی ہے 2 کلو 400 گرام، 300 کو اگر 2 کلو 400 گرام سے ضرب دیں گے تو 720 اس کا نتیجہ آئے گا۔ تو اس حساب سے اگر اس سے کم ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ سارے مسائل اس سے جڑتے ہیں کہ کون سے مال میں اور کتنا ہوگا، لیکن کن کو دیں گے تو وہ چیز سورہ توبہ کی آیت میں 8 مصارف صاف طور پر ہے، فقیر، مسکین اور جن کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فقیر جو اپنی حاجت کے 50% کو بھی نہ پہنچے یا اس سے کم ہو جائے، شیخ عثیمین اس کی وضاحت کرتے ہیں اور یقیناً قدیم بھی علماء میں سے کچھ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو وہ اگر 50% یا اس سے کم کی حاجت پوری کر پا رہا ہے انسان تو اس کو ہم فقیر کہیں گے، لیکن کوئی آدمی 50% سے زیادہ تو اپنی حاجت پوری کر رہا ہے لیکن 100% نہیں کر پا رہا ہے، تو 99% بھی رکھ لیں تو وہ مسکین کی کیٹیگری میں آئے گا، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ جائز ہو جائے گی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر ساری تفاصیل ہیں. میں یہاں پر اپنے آپ کو روک کر میں چاہتا ہوں کہ اس کو انٹریکٹیو بنائیں, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک طرفہ سب چیز دیتے جاؤں اور آپ کے ذہنوں میں کچھ اشکالات رہیں اور وہ ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں, کیونکہ یہ چیزیں نارملی ایک کورس کی شکل میں اور ایک ورکشاپ کی شکل میں پہنچائی جاتی ہے. درس کی شکل میں یعنی اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں رہتا. اگر چاہیں تو میں سرد کر سکتا ہوں ادلہ اقوال سب کچھ, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ فائدہ سب کو ہو. تو میں ابھی یہاں پر اپنے آپ کو روک کر آپ لوگوں کو موقع دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو پوچھیں, میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے برابر باتیں بتاؤں گا, انشاءاللہ کوشش کروں گا. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ وہ آج کل جو بزنس کرتے ہیں نا دکان والے, دکاندار رہتے ہیں, تو اس کا کیا حساب رہتا ہے؟ کس قسم کا بزنس ہے بھائی؟ فار ایگزامپل گروسری شاپس ہے تو اس میں جو سیو رہتا نہیں, تو وہ انویسٹمنٹ کرتے, اس میں جو انویسٹمنٹ کرتے پارٹنرشپ رہتا, تو اس کا کیسا؟ دیکھیے یہاں پر سوال کا رخ بدل رہا ہے. شروع میں آپ بتائے تھے کہ گروسری شاپ کی انوینٹری یعنی عروض و تجارہ ہوگا, لیکن آپ انویسٹمنٹ کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انویسٹ کر رکھا ہوا ہے کہ گروسری شاپ میں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں گروسری شاپ میں جو انویسٹ کیے ہیں اس کی کس بنیاد پر انویسٹمنٹ ہوا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. کیا اس کی وہ پارٹنرشپ کی شکل میں ہے, یا پھر وہ اس کی شکل میں ہے کہ وکالہ کی شکل میں یعنی ایجنسی کی شکل میں کہ بھائی میرا سارے کا سارا مال میرا ہے, آپ اس میں تجارت کرتے رہیں اور اس کا جتنا بھی نفع آئے گا اس میں وہ نفع بھی میرا ہوگا, لیکن آپ چونکہ تجارت کر رہے ہیں میں آپ کو اتنی فیس دے دوں گا. اس قسم کا اگر ارینجمنٹ ہے تو اس کو وکالہ کہتے ہیں. اور اگر پارٹنرشپ کی شکل میں ہے تو پھر اس کی بھی تفصیل ہے. تو اس سب چیزوں کے اس میں تفصیل دیکھنا ضروری ہوتا ہے, لیکن مختصر طور پر میں یہ کہوں گا عام طور پر جو چیز دیکھی گئی ہے کہ گروسری شاپ میں جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مخصوص شکل ہے تو پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر میں عام طور پر جو ہوتی ہے وہ بات بتاؤں گا. نہیں, کامن جو ہوتا ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا پیسہ لگاتا ہے, دوسرا آدمی بزنس میں کام کرتا ہے یعنی بزنس چلاتا ہے. یعنی اسی کو ہم فقہی اصطلاح میں مضاربہ کہتے ہیں, اور اگر آپ کے ماڈرن اصطلاحات میں کہہ دیں تو ایک ایکٹیو پارٹنر ہوتا ہے, ایک ڈورمنٹ پارٹنر ہوتا ہے, یا پھر سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے. ایکٹیو پارٹنر جو چلا رہا ہے بزنس وہ ایکٹیو پارٹنر ہوا. ڈورمنٹ پارٹنر جس پیسہ لگایا ہے وہ, کیونکہ ہمارے پاس احباب میں عربی سمجھنے والے لوگ بھی ہیں, تو پھر میں ان کے حساب سے کہوں تو رب المال کہیں گے جو پیسہ لگایا ہے اس کو, اور مضارب کہیں گے جو بزنس چلاتا ہے اس کو. تو اس صورت میں رب المال کو اپنے پیسے کے اصل کا اور اگر کوئی منافع آتا ہے تو اس منافع کا بھی دونوں ملا کر اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جبکہ مضارب جو ہوتا ہے, جو ایکٹیو پارٹنر ہوتا ہے, جب تک اس کے ہاتھ کو منافع نہیں لگے گا وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا. یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا نفع آنے کے 1 سال بعد نکالنی ہوگی؟ تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسی بات نہیں ہے. اگر اصل مال نصاب کو پہنچ رہا ہے تو پھر سال کے بعد جب اصل مال جب شروع میں جب لگائے تھے وہ خود نصاب کو پہنچ جاتا ہے, یعنی جیسا میں بتایا ابھی آج کے حساب سے 1170 ریال سے زائد کا اگر آپ کا سرمایہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو اب سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا ہے. جیسے ہی آپ کو نفع ملے گا سال بھر کے بعد تو اصل اور نفع دونوں کا 40واں حصہ یا پھر 2.5% جو بھی آپ کے لیے آسان ہو اس کو زکوٰۃ کے طور پر نکال کر زکوٰۃ کے طور پر مستحقین تک پہنچانا ہے. جی اوکے شیخ, جزاک اللہ. شیخ یہ جو لیڈیز زیور پہنتے ہیں اس پر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, جزاک اللہ خیر. اچھا سوال پوچھیں آپ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہ یہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. تو زیورات کی زکوٰۃ کے تعلق سے علماء کے 2 موقف ہیں. اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیے یہاں پر لوگوں میں مشہور ہے سو بات نہیں کہہ رہا ہوں میں, علمی لحاظ سے آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کرو تو اس کے حساب سے بتا رہا ہوں میں. اکثر علماء کہتے ہیں کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ علماء ہیں, حنبلی علماء ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دیگر علماء ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زیور پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن کون سا زیور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے.
زیور جس زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے کہتے ہیں عام طور پر علماء، وہ زیور ہوتا ہے جو 24 گھنٹے عورت کے پاس ہوتا ہے، عورت کے استعمال میں ہوتا ہے، 24 گھنٹے عورت کے استعمال میں ہوتا ہے، ہاتھ میں یا گلے میں 24 گھنٹے جو زیور سونے کی شکل میں جو زیور ہوتا ہے یا چاندی کی شکل میں جو 24 گھنٹے عورت استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں بھی ایک اور ایک شرط لگاتے ہیں کہ وہ عام حالات سے زیادہ کی مقدار میں نہ ہو، یعنی ہر معاشرے میں ایک عرف ہوتا ہے کہ اتنا زیور عام طور پر عورت استعمال کرتی ہے، اتنا زیور نہیں استعمال کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں استعمال کرتی ہے۔ لیکن کوئی عورت زیور کو صرف اور صرف کسی تقریب میں پہننے کے لیے اٹھا کر رکھی ہوئی ہے، یا پھر کسی بچی کی شادی میں دوں گی بول کر اس خیال کے ساتھ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یا پھر کوئی اور غرض کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اس زیور میں بھی دینی ہوگی جو کسی حرام شکل میں ہو۔ حرام شکل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بت کی شکل میں، اللہ محفوظ رکھے، عام طور پر کچھ لوگوں کے پاس جہالت کے مارے رہ جاتا ہے، تو بت کی شکل میں ہے، یا پھر ایک مرد آدمی کے پہننے کی انگوٹھی یا پھر کسی اور قسم کی چیزیں، کیونکہ عام طور پر شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی مرد آدمی کے لیے بھی دے دیتے ہیں، تو ایسی شکل میں اگر کسی کے پاس رہ گیا سونا تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ صرف اور صرف اس انگوٹھی، اس زیور پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جو 24 گھنٹے استعمال میں ہے، جو عرف سے زیادہ کی مقدار میں نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ لوگ جو زکوٰۃ ہونے کے قائل ہیں وہ عام طور پر امی عائشہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے بیٹیوں کے ہاتھ میں 2 موٹے کڑے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو عورت نے کہا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان 2 کڑوں کے بدلے میں جہنم کے آگ کے کڑے تمہاری بچیوں کو پہنائیں؟ تو وہ عورت فوراً وہ کڑے نکال کر پھینکی اور کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، بلکہ امام ترمذی یہاں تک کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں کہ جتنی بھی احادیث زکوٰۃ کے زیور میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے سلسلے میں آئیں، ساری کی ساری سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، کوئی بھی حدیث اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اس کے مقابلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کا موقف یہی تھا کہ جو 24 گھنٹے استعمال میں ہے زیور، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ جی شیخ، اور جو تالیف قلب کا جو مد ہے، ہاں آج کے زمانے میں وہ کہاں اپلائی ہو سکتا ہے؟ جی، تالیف قلب کے سلسلے میں بھی دیکھیے، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تالیف قلب کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کے خوف، یعنی علماء اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ تالیف قلب مطلب وہ ہوگا جو آدمی مسلمان نہیں ہے۔ عام طور پر کیا، یعنی اس مسئلے کو پر بحث ہوتی ہے کہ کیا کافر کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کسی کافر کو دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غریب یا محتاج کافر ہے، فقیر یا مسکین قسم کا کافر ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کی کا بنیادی حکم یہی ہے کہ غریب اور کافر کو، چاہے غریب ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا مال نہیں دیا جائے گا۔ صرف ایک شکل میں، وہ ہے تالیف قلب کی۔ یہ پہلا نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کافر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے مالداروں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں مستثنا ہو جاتی ہے آیت کی وجہ سے، وہ ہے تالیف قلب، ومؤلفۃ قلوبہم، کہ تالیف قلب کے لیے۔ لیکن تالیف قلب سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی دل کو مانوس کرنے کے لیے۔ دل کو مانوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سردار قسم کا آدمی ہے جو شریر ہے اور مسلمانوں پر مختلف مظالم ڈھا رہا ہے، تو اس کے دل کو پسیجنے کے لیے اگر کچھ دیں تو وہاں پر گنجائش ہے۔ شر سے بچنے کے لیے شرط لگاتے ہیں علماء کہ وہ سردار قسم کا آدمی ہو، اس کا معاشرے میں کچھ روب و دبدبہ ہو اور وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہو، تب اس کو دیا جائے گا۔ اور انفرادی طور پر کہ جو آدمی اسلام سے قریب ہو رہا ہے اور ایسے کچھ ثبوت مل رہے ہیں، ایسے کچھ علامتیں مل رہے ہیں، جیسے کہ وہ مستقل مطالعے میں لگا ہوا ہے اسلام کے،
یا پھر مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ آتا ہے اور ان سے پوچھتے رہتا ہے، یا پھر کچھ دعات کی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ کچھ مسائل سے جھوج رہا ہے، اگر وہ مسائل حل ہو جائیں تو پھر وہ مسلمان ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو بھی تالیف قلب کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے ماحول میں یقیناً یہ ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہ جن کے شر سے بچنے کا بچنا ضروری ہو جائے، اور وہ اس کو اگر مال دے دو تو اس سے شر سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا شخص ہوگا جو روب و دبدبہ رکھنے والا ہوگا اور سردار قسم کا ہوگا، یعنی اس کو کچھ پولیٹیکل کچھ مقام حاصل ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرے موقع پر اگر انفرادی طور پر دیکھنا ہے تو پھر صاف طور پر کچھ ثبوت ملے کہ اگر اس کے کچھ مسائل حل ہو جائیں مالی تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو تب اس کو دے سکتے ہیں، ورنہ ہر ایک کو دیتے نہیں بیٹھیں گے، ہر ایک کافر کو کسی کافر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ ایک تالیف قلب کو انگلش میں کیسا ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ فار سافٹننگ دا ہارٹس آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور فار سافٹننگ دا ہارٹس ایک یہ ہو سکتا ہے، یا پھر some favor seeking favor from اوکے، یعنی تھوڑا سا سوچ لیتے میرے کو، تالیف مؤلفۃ قلوبہم، تالیف بلکہ یہ ہوگا، بہتر یہ ہوگا کہ آیت کے ترجمے پر ایک مرتبہ نظر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے مترجمین بہت زیادہ پہلے غور و خوض کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ ایک آخری سوال میری طرف سے، باقی اس کے بعد جو احباب سوال کرنا چاہ رہے ہیں یہ سیشن اوپن ہے، انشاءاللہ یہ جاری رکھیں گے جب تک سوالات ختم نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ شیخ کی اجازت سے، شیخ ابھی مجھے ایک سوال آیا آپ سے پوچھنے کے لیے کہ پراپرٹی جو گھر وغیرہ کی بلڈنگ کی شکل میں ہوتے ہیں اس کا کیا ہے اس کا حکم؟ جی دیکھیے، میں جتنے آپ کو ابھی مد گنایا تھا، پھر جتنے قسم کے مال گنایا تھا، وہاں پر کہیں بھی میں پراپرٹی کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ میں بتایا آپ کو کہ بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے، پھر کہا کہ کرنسی یا سونا چاندی یا سامان تجارت، یا پھر اسی طریقے سے دفینے، یا پھر بیوہ جات اور غلہ جات۔ پراپرٹی کا تو تذکرہ ہوا ہی نہیں، تو بنیادی طور پر پراپرٹی میں زکوٰۃ نہیں، لیکن مستغلات وہ پراپرٹی جو تجارت کی غرض سے لیے ہیں، چونکہ وہ سامان تجارت بن جاتا ہے۔ تجارت کی غرض مطلب بیچنے کے ارادے سے لیے، انسان کا ارادہ اس کو بیچنے کا ہے، اور اس ارادے کے ساتھ سال گزر جائے تب یقیناً اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور وہ پراپرٹی جو آدمی کرائے پر لینے کے لیے، مثال کے طور پر ایک مکان لے لیا اور اس کا ارادہ ہے کہ اس کو کرائے پر دوں گا میں، تو اس کو مستغلات کہتے ہیں۔ تو پراپرٹی کے اصل میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو کرایہ آ کر جمع ہو جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے اگر اجازت ہے تو ایک ضمنی مسئلہ میں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ تنخواہ کے تعلق سے بھی لوگوں کے ذہن میں اکثر خیال ہوتا ہے کہ آمدنی یا تنخواہ کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل میں جاؤں یا پھر کچھ اور سوال ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں، تھوڑی اس کی بہت اچھا مسئلہ بتا دیں۔ جی، تو تنخواہ کے تعلق سے دیکھیے، اس میں بھی آمدنی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، سیونگز پر زکوٰۃ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو آمدنی کے بعد سیونگز جو رہتے ہیں اس کا دقیق حساب کوئی نہیں رکھ پاتا ہے، یعنی میرے کو تو نہیں پتا، میرے علم میں نہیں پتا ہے کہ کون اس کا حساب لگ رہا ہے، آج تک میرے علم میں تو نہیں آیا۔ لیکن اگر کوئی دقیق حساب رکھ رہا ہے تو پھر اس کو جیسے جیسے جتنے حصے پر سال گزرتا گیا اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لہٰذا ایک دوسرا طریقہ، ایک آسان طریقہ جو علماء بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ اپنے کیسے بھی، یعنی یا تو اکاؤنٹ کی شکل میں رہے گا، یا پھر آپ کے پاس بینک میں سیونگ کی شکل میں رہے گا، یا پھر گھر میں سیونگز کی شکل میں رہے گا۔ تو لہٰذا مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں رمضان کے پہلے تاریخ کو یا پھر رمضان کی 15ویں تاریخ کو اپنی زکوٰۃ نکالوں گا، تو پھر یہ اس قسم سے وہ اپنا سال مقرر کرتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان کی پہلی تاریخ آئے گی یا 15 تاریخ آئے گی، وہ اپنی پاس جس قدر سیونگز ہے اس کو دیکھے گا، اور پھر دیکھے گا کہ وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ پہنچ رہی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نکال دے گا۔ اب اس میں ایک بات یہ پیدا ہو جاتی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ آمدنی کا وہ حصہ رہے گا جس پر سال نہیں گزرا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان یہ نیت کرے گا کہ جس پر سال گزر گیا اس کی تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ وقت پر ہے، لیکن جس پر سال نہیں گزرا ہے وہ زکوٰۃ معجل ہے، ایڈوانس میں دے رہا ہوں،
ایڈوانس میں دے رہا ہوں. اور زکات میں تعجیل فی الزکاۃ یا پھر معجل دینا اور وقت سے پہلے دینا، ایڈوانس میں دینا زکات یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی زکات ایڈوانس میں لی تھی. تو ایڈوانس میں دے دیں اور اپنا ذمہ بری کر لیں، کیونکہ ہر حال میں انسان بڑھ کر ہی دے گا زکات کی شکل میں، کم نہیں دے گا، اور یہ زیادہ احوط ہے اور آسان بھی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پہلے گیا بھائی. جی جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک